السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور تری میں۔ یعنی یسیرکم کا معنی تمہیں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاؤں عطا کیے جس کے ذریعے سے تم چلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواریاں مہیا کی جس کے ذریعے سے تم دور دراز کے سفر کرتے ہو، اور سمندر میں چلاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاز بنانے کی عقل دی، کشتیاں بنانے کی عقل دی جس کے ذریعے سے تم سمندر میں سفر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، تم ہوتے ہو، فی الفلکی، کشتی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور چلتی ہے ان کو لے کر، یعنی کشتی جو ہے وجرینا، اور چلتی ہے، بہم، ان سواروں کو لے کر۔ بہم سے مراد مسافر، سوار جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ بیریہم طیباتن، پاکیزہ ہوا کے ساتھ، بیریہم، ہوا کے ساتھ، طیباتن، پاکیزہ، وفارح، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا، اس کے ساتھ۔ جاءتھا، تو آتی ہے اس کے پاس۔ جاءتھا میں ہا سے مراد کشتی، یعنی پھر اچانک سے آتی ہے کشتی کے پاس۔ ریحن، ہوا، آصفن، تند و تیز۔ وجاءہم، اور آتی ہے ان کے پاس، یعنی ہم جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد مسافر، سوار۔ آتی ہے ان کے پاس الموج، موج، من کل مکان، ہر طرف سے۔ وظنوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک ان کو، احیطا، گھیر لیا گیا ہے، بہم، ان کے ساتھ۔ دعو اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لاہو، اس اللہ کے لیے، دینا، دین۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کشتی میں سوار جو ہے، کشتی ان کو عمدہ ہواؤں کے ساتھ لے کر چلتی ہے، پاکیزہ ہواؤں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک سے ان کی کشتی کے پاس طوفان آ جاتا ہے، ان کے پاس ہر طرف سے لہریں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ پکارتے ہیں دعو اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی پھر پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین۔ اوہیتا کا معنی ہر طرف سے گھیر لینا، یعنی جس طرح دشمن کسی قوم کو گھیر لے، احاطہ کر لے، تو وہ قوم جو ہوتی ہے اس دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو سوار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس طوفان آ جاتا ہے، تیز ہوائیں آتی ہیں، ہر طرف سے لہریں آ جاتی ہیں، تو وہ اس طوفان کی ضد میں آ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اس طوفان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین، یعنی پھر دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے، یعنی صرف پھر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو اس ٹائم صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ یعنی عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ اللہ سے ہمارے کام بنانے میں، سنوارنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو مشکل وقت آتا ہے، جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، جب اس طرح کے طوفان میں آ جاتے ہیں، تو پھر صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں، یعنی پھر ان کو اللہ کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں آتا۔ اب دیکھیے، ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی وحدانیت کا جذبہ انسان کی فطرت میں ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، توحید۔ لیکن انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے کو یا پھر اس فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن پھر مصیبت کے وقت یہی جذبہ ابھر آتا ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اس جذبے سے نہ پھرے، یعنی
اس فطرت کی آواز سے پھرنا جو ہے یہ گمراہی ہے۔ اب دیکھیے دوسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین جو تھے وہ بھی مصیبت کے وقت صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین۔ لئن اگر انجیتنا تو نے نجات دے دی ہم کو من ہذہ اس سے، لنکونن تو ضرور ہم ہو جائیں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ یعنی پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی پھر اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی اس طوفان سے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک واقعہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں کہ جب وہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو میں وہاں سے فرار ہو گئے، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، یعنی جب وہ بھاگے تو یہ کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی جو تھی اچانک سے ہواؤں کی زد میں آ گئی، تو کشتی کا ملاح جو تھا وہ کہنے لگا کہ لوگوں آج صرف ایک اللہ سے دعا کرو، یعنی صرف ایک اللہ کو پکارو۔ یعنی وہ کشتی والے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو طوفان نے گھیر لیا، تو کشتی کا ملاح کہنے لگا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں اس طوفان سے نجات دے گا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اگر سمندر میں نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر سمندر میں نجات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو خشکی میں بھی نجات دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیے افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ شدائد علام میں مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی فوت شدہ بزرگوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو پکاریں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مشکل میں بھی، بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ بس ہمیں اپنے عقیدے درست رکھنے چاہیے، ہمیں توحید پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔